کہتے ہیں نہیں ہمارا بنیادی عقیدہ نہیں ہے، آپ بنیادی عقیدہ نہ کہا کریں. بھائی بنیادی عقیدہ وہ ہوتا ہے جس کا آپ دفاع کرتے ہیں. اب چشتی رسول اللہ محمد رسول اللہ کے پیرلل میں کبھی بھی نہیں رہ سکتا، لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ یا محمد رسول اللہ کو مانو گے یا چشتی رسول اللہ کو. مرزا نے یہ اصول بنا رکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی عبارت کا دفاع کرتا ہے، تعویل کرتا ہے اور اس پر کفر کا، گستاخی کا فتویٰ نہیں لگاتا، چھاپنے والوں کو، لکھنے والوں کو، پرنٹ کرنے والوں کو کافر نہیں کہتا، تو وہ اس کا بنیادی عقیدہ سمجھا جائے گا. مرزا کے اسی اصول کے مطابق اب ہم آپ کے سامنے مرزا کے 15 بنیادی عقیدے پیش کرتے ہیں. اب اگر مرزا یا اس کے شاگرد کہیں کہ جی ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں ہے، تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ مرزا بھی دوسروں کی بات نہیں مانتا. وہ لاکھ کہیں کہ ہمارا عقیدہ نہیں، لیکن مرزا کہتے ہیں نہیں تمہارا عقیدہ ہے. کیوں؟ کیونکہ تم فتویٰ نہیں لگاتے، تم تعویل کرتے ہو، دفاع کرتے ہو، اس لیے تمہارا بنیادی عقیدہ ہے. لہٰذا مرزا کی ان عبارتوں پر جب تک مرزا اور اس کے شاگرد فتویٰ نہیں لگائیں گے، کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، جو مطالبات مرزا کے ہیں وہ مطالبات ان پر پورے نہیں کریں گے اور فتویٰ نہیں لگائیں گے، تعویل کرنے کی کوشش کریں گے، دفاع کرنے کی کوشش کریں گے، تو وہ ان کا بنیادی عقیدہ شمار ہوگا. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کی، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، جو نہ ان کو نفع نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع. مرزا نے ترجمہ کیا کہ وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کی جو ان کو نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع. تو مرزے کا یہ بنیادی عقیدہ ہوا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نہ نقصان دے سکتا ہے نہ نفع، کیونکہ مرزے نے ترجمہ یہی کیا ہے. اب دفاع نہیں کرنا، تعویل نہیں کرنی، سلپ آف ٹنگ وغیرہ نہیں کہنا. ویسے بھی مرزا کہتا ہے کہ میں ہر ویڈیو خود اچھی طرح چیک کر کے اپلوڈ کرتا ہوں، تو یہ سلپ آف ٹنگ وغیرہ، یہ تعویلیں نہیں کرنی، دفاع نہیں کرنا، سیدھا سیدھا فتویٰ چاہیے ہمیں. اور فتویٰ بھی مرزے کے انداز میں چاہیے کہ جس نے کہا وہ بھی کافر، اور جس نے ویڈیو اپلوڈ کی وہ بھی کافر، جس نے ویڈیو شیئر کی وہ بھی کافر. اور مرزے کے انداز میں ہمیں یہ بھی فتویٰ چاہیے کہ مرزے نے اس ویڈیو سے جو کچھ کمایا وہ حرام کمایا. اور یہ ساری گفتگو ہم مرزا کے اصول کے مطابق کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سارے اصول مرزے نے خود کھڑے کیے ہوئے ہیں. ایون بدھسٹ کے اندر صوفیاء موجود ہیں، ہندوؤں میں موجود ہے. رہبانیت، مسٹسزم ایک الگ سے ایک سسٹم ہے، اور اسلام کی بدقسمتی کہ یہ اسلام میں بھی موجود ہے. اسلام نے ان کو قبول کر لیا. انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا، اسلام نے انہیں قبول کیا. مرزا کی اس گفتگو میں مرزا کے اپنے اصول کے مطابق مرزے کا بنیادی عقیدہ یہ ثابت ہو گیا کہ نعوذ باللہ اسلام بدقسمت ہے. اب اس کی تعویل نہیں کرنی، دفاع نہیں کرنا، مرزا بچاؤ مہم نہیں شروع کرنی، ہمیں اس پر فتویٰ چاہیے خود مرزا کے انداز کے مطابق. اب اگر مرزے کا کوئی شاگرد اس کی تعویل کرنے کی، دفاع کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم سمجھیں گے کہ اس کا بھی بنیادی عقیدہ یہی ہے کہ نعوذ باللہ اسلام بدقسمت ہے. اور ہمیں فتوے بازی کا شوق نہیں ہے. مرزے کے الفاظ میں اگر ہم کہیں تو ہم مرزے کی جوتی مرزے کے سر پر مار رہے ہیں. ہم تو بس اتنا کہیں گے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی. تو مرزے کے اصول کے مطابق مرزے کے دو عقیدے آپ کے سامنے آ گئے. نمبر 1 نعوذ باللہ مرزے کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نہ نقصان دے سکتا ہے نہ نفع. نمبر 2 مرزے کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ اسلام بدقسمت ہے. اور اگر مرزے کا چاہنے والا کوئی کہے کہ مرزے کا یہ ہمارا بنیادی عقیدہ نہیں ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ فتویٰ چاہیے ہمیں، فتویٰ. اور فتویٰ بھی اسی انداز سے چاہیے جس انداز سے مرزا فتویٰ مانگتا ہے. بلکہ مرزا تو یہاں تک کہتا ہے کہ جو خاموش ہیں، فتویٰ نہیں لگا رہے، ان کا بھی یہی بنیادی عقیدہ ہے. اس لیے مرزا کے جو شاگرد اب خاموش رہیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ ان کا بھی یہی بنیادی عقیدہ ہے. لیکن حقوق العباد کے معاملے میں وہ مارا گیا. اب اس میں طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ معافی مانگیں. ہاں، آپ نے معافی مانگ لی، اگلے بندے نے معافی نہیں دی، تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو کوئی نہ کوئی مدنی رشوت دے کر، یعنی کوئی جنت کا انعام دے کر راضی کر لے گا کہ اس کو معاف کر دو، کیونکہ آپ اپنا کام کر چکے. مرزے کی اس ویڈیو کی روشنی میں مرزے کے اپنے ہی اصول کے مطابق مرزے کا بنیادی عقیدہ یہ ثابت ہوا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ رشوت بھی دیتا ہے. اب تعویل نہیں کرنی، دفاع نہیں کرنا، ہمیں فتویٰ چاہیے. مرزا نے رشوت کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا ہے. اب یہ تعویل نہیں کرنی کہ جی اس نے رشوت کا لفظ بول کر خود بتا دیا کہ میری مراد انعام ہے. نہیں. کیوں؟ کیونکہ کیا کسی آیت میں انعام کے لیے رشوت کا لفظ بولا گیا ہے؟
کسی حدیث میں انعام کے لیے رشوت کا لفظ بولا گیا ہے؟ بھی اگر انعام کی بات کرنی تھی تو مرزا انعام کا لفظ بولتا، رشوت کا لفظ بولتا ہی نہ۔ مرزا نے رشوت کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں بولا ہے؟ تو مرزے کا اب یہ بنیادی عقیدہ ہوگا، جب تک فتویٰ نہیں آ جاتا اس پر مرزا اور اس کے شاگردوں کی طرف سے، اس وقت تک ہم سمجھیں گے کہ مرزے کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ رشوت بھی دیتا ہے۔ ہم پھر کہہ دیں کہ ہماری یہ ساری گفتگو خود مرزا کے اپنے اصول کے مطابق ہے، ہمیں کوئی شوق نہیں فتوی بازی کا، لیکن جو انداز مرزا نے رکھا ہے ہم نے اسی انداز کو مرزے پر ہی فٹ کر دیا ہے۔ اگر یہی عبارت کسی کتاب میں ہوتی اور مرزے نے اس کا رد کرنا ہوتا تو مرزے کا کیا انداز ہوتا وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ مرزے نے اچھل اچھل کر سوالات اٹھانے تھے، کوئی آیت دکھاؤ، کوئی حدیث دکھاؤ، کیا کسی صحابی نے یہ لفظ بولا، وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی باتیں مرزا اچھل اچھل کر کرتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی انہوں نے توہین کر دی، اللہ کی شان میں گستاخی کر دی، یہ کتاب جو چھاپ رہے ہیں حرام کی کمائیاں کھا رہے ہیں، اس قسم کی باتیں کرتا۔ اب چونکہ مرزا نے خود جملہ بولا ہے، اب مرزا کے شاگرد اس پر کوئی بات نہیں کریں گے، تعویل کریں گے، دفاع کریں گے۔ کاش مرزا یہ انداز اختیار نہ کرتا تو اپنے بچھائے ہوئے جال میں خود نہ پھنستا۔ بہرحال ابھی آپ کے سامنے 3 بنیادی عقیدے خود مرزا کے اصول کے مطابق مرزے کی ویڈیو سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔